سورہ فاتحہ آیت 7۔ غیر نہ مغضوب جن پر غضب کیا گیا، علیہم ان پر، ولا اور نہ ضالین جو گمراہ ہوئے بھٹک گئے۔ مغضوب جو جان کر نافرمانی کر رہے ہیں، ضالین جو جانتے نہیں اور بھٹکے ہوئے ہیں، جو اللہ کی کتاب رکھنے کے باوجود کتاب نہ پڑھتے ہیں اور نہ ہی سمجھتے ہیں، وہ صراط مستقیم سے بھٹک جاتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ اللہ کا غضب ان لوگوں پر جو پتہ چل جانے کے بعد غلط کام کرتے ہیں۔ بعض اوقات لوگوں کی نیت نہیں ہوتی کرنے کی اور کہتے ہیں کہ ہم کریں گے، جن میں کوئی خیر باقی نہیں رہتی، ان پر اللہ کا غضب آتا ہے۔ اللہ نصیحت کر رہے ہیں کہ ہمیں برے رول ماڈل سے دور رہنا ہے۔ برے ماڈل کون ہیں؟ جیسے فرعون، وہ نافرمانی، سرکشی اور کفر اور دولت اور طاقت کی وجہ سے دھوکے میں پڑا رہا۔ ابراہیم علیہ السلام کے والد جو اندھی پیروی کا شکار تھے، بتوں کو بناتے اور بیچتے رہے پوزیشن اور دولت کی خاطر۔ فرعون کا وزیر حامان، جس نے موسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرنے کے بجائے فرعون کا ساتھ دیا۔ امیر ترین شخص قارون، جس نے سچ کا ساتھ دینے کے بجائے فرعون کا ساتھ دیا۔ نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی بیویاں، جنہوں نے شوہروں کی بہترین صحبت سے فائدہ نہیں اٹھایا اور اپنے قوم کے برے لوگوں کا ساتھ دیا۔ اور آج کے دور میں وہ لوگ جو قرآن اور حدیث پڑھنے کی زحمت ہی نہیں کرتے اور اپنے اطراف میں جو کچھ نظر آ رہا ہے اس کی اندھی پیروی کرنے لگتے ہیں اور بالآخر گمراہ ہو جاتے ہیں۔ قرآن میں دیے گئے برے لوگوں کے واقعات پڑھیے، غور کیجیے اور برے دوستوں اور برے لوگوں سے دور رہیے۔ سورہ فاتحہ کو سمجھ کر پڑھیے اور اللہ سے ایمان کی حفاظت کی سجدے کے اندر دعا کیجیے۔ مغضوب علیہم، اللہ ایسے لوگوں پر غصہ ہوا جو جانتے تھے مگر عمل نہیں کرتے تھے۔ سوچئے، اللہ کسی سے ناراض ہو جائے تو اس کا کتنا برا حال ہوگا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ ہم کو ان سے بچائے۔ اکثر لوگ کسی ہیرو یا لیڈر کی طرح رہنا چاہتے ہیں، اس لیے ان کی طرح باتیں کرتے ہیں، ان کی طرح کپڑے پہنتے ہیں، ان کے جیسے بال بناتے ہیں، ان کی جیسی چال چلنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کا اسٹائل اپناتے ہیں اور قرآن و حدیث پر چلنے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ تو اللہ ہمیں جن پر غصہ ہوا ان کی پیروی سے بچائے۔ ضالین جو جانتے نہیں، صحیح بات جانے بغیر عمل کرتے ہیں اور پرواہ ہی نہیں کرتے کہ وہ دنیا میں کیوں آئے ہیں اور زندگی کا کیا مقصد ہے۔ صحیح علم حاصل کرنے کی ان کو فکر ہی نہیں ہوتی اور نہ وہ اس کے لیے وقت نکالتے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو قرآن ہمارے گھر میں ہو اور ہم بھٹکتے پھریں۔ کیا ہم اس لیے قرآن سے دور رہیں کہ ہمیں عربی زبان نہیں آتی؟ تو اللہ سے دعا کیجیے وہ ہمارے لیے قرآن کو سیکھنا آسان کر دے۔ اس کے لیے پلان بنائیے، وقت نکالیے۔ اللہ ہمیں صحیح راستے پر عمل کرنے کی توفیق دے اور جو نہیں معلوم ہے اس کو معلوم کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔ مغضوب علیہم جو بہت ناپسندیدہ ہیں۔ جب کوئی قوم اپنی خواہشات نفس کو پر چلنے لگتی ہے اور حق کو چھوڑ کر، تو ان کو اللہ تعالیٰ قرآن میں مغضوب علیہم قرار دیتا ہے، جن پر اللہ کا غضب ہوا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے تعصبات، اپنی خواہشات، تکبر، حسد، ضد کی بنیاد پر حق کو چھوڑ کر باطل کو اختیار کرتے ہیں۔ مغضوب علیہم میں یہ مسلمان نہ تھے، اس زمانے کے انبیاء کو قتل کیا، احکامات کی نافرمانی کی۔ مفسرین کے نزدیک یہ یہود ہیں۔ ان کے پاس اللہ کا کلام موجود تھا، اللہ کی ہدایت موجود تھی، اللہ کی شریعت موجود تھی، لیکن اپنی شرارت نفس کے باعث انہوں نے کلام اللہ کو بدل لیا۔ بجائے اس کے کہ اپنے آپ کو اللہ کی مرضی کے مطابق ڈھال لیتے، انہوں نے کلام اللہ کو اور اس کے قانون کو اپنی خواہشات کے مطابق کر لیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی مخالفت کی۔ ضالین وہ لوگ جو بھٹک گئے، اپنا راستہ بھول کر دوسری جانب نکل گئے، گمراہ ہو گئے۔ یہ نصارہ اور عیسائی ہیں، ان کے اندر عقیدے کی خرابی پیدا ہو گئی۔ عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں اس کو اللہ کا بیٹا بنا لیا، نعوذ باللہ۔ قرآن قیامت تک کے لیے سب انسانیت کے لیے ہے۔ یہود عیسائی جو کرتے تھے، ہم کو ان عقیدوں اور رویوں سے بچنا ہے۔ یہود نے کتاب کو بھلا دیا، عمل چھوڑ دیا، اس لیے اللہ ان سے ناراض ہوا، غصہ ہو گیا اور ان پر عذاب آیا۔ عیسائی نے عقیدے میں خرابی پیدا کر لی۔ ہمیں بھی ہر طرح کے شرک اور عقیدے کی خرابی سے بچنا ہے۔ ہر ایک اپنے عقیدے کو صحیح سمجھتا ہے تو وہ قرآن اور سنت کی روشنی میں پتہ چلے گا کہ کس کا عقیدہ صحیح ہے۔ یہود اور نصارہ کی پیروی نہیں کرنی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ قرآن کو تھامنا ہے، اس کو سیکھنا ہے، سمجھنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے۔ عیسائیوں نے بدعت، رہبانیت کی ایجاد کر لی، سورہ حدید میں اپنی مرضی سے اپنی نیکی کے جذبے میں اعتدال سے آگے نکل گئے اور اپنے اوپر غیر فطری پابندیاں عائد کر لیں۔ کچھ نے نبھائیں اور کچھ نبھا نہ سکے۔ راہب خانوں کے تہہ خانوں میں ناجائز اولاد کے قبرستان آباد ہو گئے۔ یہ سارا معاملہ اس لیے ہوا کہ انہوں نے فطرت کے خلاف جو ہے وہ کام کیا۔ مغضوب علیہم وہ لوگ جن پر اللہ کا غضب ہوا، جن سے اللہ ناراض ہوئے، جو ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد حسد، ضد، تکبر اور دشمنی کی وجہ سے نبی سے ہدایت پر نہ چلے۔ ان سے مراد ہے یہود۔
اور ضالین ان سے مراد وہ لوگ جو گمراہ ہوئے، بھٹک گئے، ہدایت کا راستہ بھول گئے، ان سے مراد عیسائی۔ اللہ ہمیں یہود اور نصارہ کی پیروی سے جو ہے بچائے۔ مغضوب علیہم یہود کو کیوں کہا گیا اللہ کی کتاب میں؟ انہوں نے اللہ کی کتاب میں تبدیلی کی، اللہ کی آیات کو چھپایا، اللہ کی حدود زنا اور سنسار کرنے، چوری پر ہاتھ کاٹنے کی سزا پر عمل کرنا چھوڑ دیا، اللہ پر جھوٹ باندھا، اپنے پاس سے مسائل بیان کر کے انہیں اللہ کا حکم قرار دیا، نبی پر حسد کی وجہ سے ایمان نہ لائے اور فرقوں کے اندر بٹ گئے۔ شاہ ولی اللہ فوز الکبیر میں لکھتے ہیں کہ اگر آپ کو یہود کا نمونہ دیکھنا ہے تو علماء سو کو دیکھ لو، جو دنیا طلب کر رہے ہیں، جو کتاب اور حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان نہیں کرتے اور من گھڑت احادیث اور بیکار دلیل دیتے ہیں جو ان کی ہلاکت کا باعث بن گئی۔ ضالین نصارہ کی گمراہی کی وجہ مسیح علیہ السلام کو خدا کا بیٹا ماننا اور مریم علیہ السلام کو بھی تین میں سے ایک خدا کہنا، صلیب کی پوجا کرنا، قبروں کو مسجدیں بنانا، علماء پادری کو اپنا رب بنانا یعنی ان کی بات ماننا۔ شاہ ولی اللہ فوز الکبیر میں لکھتے ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں ضالین کا نمونہ دیکھنا تو بزرگ اولیاء کی آج کل کی اولادوں کو دیکھ لیں جو اپنے باپ دادا کو بڑی چیز سمجھتے ہیں، ان کے طریقے پر چلتے ہیں، عنقریب وہ جان لیں گے کہ انہوں نے ظلم کیا ہے۔ تو ہمیں ہر وقت اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں جو ہے وہ صراط مستقیم پر چلا اور ان لوگوں کے راستے پر جنہوں پر تو نے انعام کیا اور جن پر غصہ نہیں ہوا اور نہ وہ